ناظرین، ہم یہ تو جانتے ہیں کہ عیسوی سال جنوری سے شروع ہو کر دسمبر پر ختم ہوتا ہے، لیکن جنوری سے دسمبر تک 12 مہینوں کے نام کیسے ترتیب پائے اور رائج ہوئے، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور آل نوٹیفیکیشن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز موصول ہوتی رہیں۔ ناظرین، عیسوی سال کا پہلا مہینہ جنوری، یہ لفظ لاطینی زبان سے لیا گیا ہے۔ قدیم اٹلی کے لوگ جینیس نامی ایک دیوتا کو مانتے تھے جس کے بارے میں ان کا عقیدہ تھا کہ وہ 2 دروازوں کی حفاظت کرتا ہے، نیز ہر کام کی ابتدا کی نگرانی بھی اسی کے ذمے تھی۔ ان کے عقائد کے مطابق اس کے جو 2 چہرے تھے، ایک آگے کی طرف دوسرا پیچھے کی طرف، تاکہ 2 دروازوں کی حفاظت کر سکیں۔ قدیم رومن کیلنڈر میں سال کی ابتدا مارچ سے ہوتی تھی، لیکن چونکہ جینس دیوتا کے ذمے ابتدا و افتتاح کی نگرانی بھی شامل تھی، لہٰذا رومن کیلنڈر میں تبدیلی کی گئی اور سال کا آغاز جینیس دیوتا کی نسبت کردہ جونواریس کر دیا گیا، اور یہی لفظ بعد میں انگریزی میں جنوری بن گیا۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ لاطینی زبان میں جے وائی کی آواز یعنی اردو کی یہ کی آواز رکھتا ہے، لہٰذا جینیس کا لاطینی تلفظ یونس کیا جاتا ہے۔ عیسوی سال کا دوسرا مہینہ فروری، جس کو انگریزی میں فیبرری پڑھتے ہیں، کہتے ہیں قدیم اٹلی میں اس مہینے کی 15 تاریخ کو کفارہ تطہیر کے نام سے ایک تہوار منایا جاتا تھا جس کا نام فیبرو تھا، اور اسی نسبت سے اس مہینے کا نام فیبروریس رکھا گیا، جو کہ بعد میں انگریزی زبان میں فیبرری کہلایا۔ مارچ، انگریزی لفظ مارچ لاطینی لفظ موریس سے ماخوذ ہیں، جس کے معنی ہے مریخی یعنی سیارہ مریخ کا مہینہ۔ عیسوی سال کا چوتھا مہینہ اپریل، جس کو انگریزی میں اپریل کہتے ہیں، لاطینی لفظ اپریس سے لیا گیا ہے، مئی۔ کہتے ہیں قدیم اٹلی کی دیومالا میں مایا ایک دیوی کا نام تھا، یہ مہینہ اسی کے نام سے منسوب ہے۔ لاطینی میں مئی کو مائس کہتے ہیں۔ جون، انگریزی لفظ جون لاطینی جونیس سے ماخوذ ہے، یہ مہینہ قدیم اٹلی کے دیوتا یونو کے نام سے موسوم ہے۔ جولائی، انگریزی جولائی لاطینی جوائس سے ماخوذ ہے، اس مہینے کا قدیم نام کونٹائس تھا جس کے معنی ہے 5واں۔ ناظرین، جیسا کہ آغاز میں ذکر کیا گیا تھا کہ قدیم رومن کیلنڈر میں سال کا آغاز مارچ سے ہوتا تھا، تو اس ترتیب کے مطابق جولائی، جس کا قدیم نام کونٹائس تھا، 5واں مہینہ بنتا تھا، اور یوں کونٹائس کا نام بدل کر جولائی اس لیے رکھا گیا کہ کیسر روم سیزر کونٹائس میں پیدا ہوا تھا، اور بعد میں اس کے اعزاز میں اس مہینے کا نام بدل کر جولیس رکھا گیا، جس سے بعد میں جولائی انگریزی میں تلفظ کیا جانے لگا۔ اگست، انگریزی اگست لاطینی اگستس سے ماخوذ ہے، عربی میں بھی بعین ہی اسے اگستس کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ لاطینی زبان میں یہ لفظ عربی سے داخل ہوا ہو۔ اس مہینے کا قدیم نام سیکسٹائلس تھا، جس کے معنی ہے چھٹا۔ سیکسٹائس سے اس کا نام اگستس اس لیے رکھا گیا کہ روم کے ایک دوسرے بادشاہ جب اس مہینے میں یعنی سیکسٹائس میں پیدا ہوئے تو ان کا نام اگستس رکھا گیا، اور بعد میں پھر اس مہینے کو بھی انہی کے نام سے منسوب کر دیا گیا، یوں سیکسٹائس اگستس بنا، اور یہی لفظ بعد میں انگریزی زبان میں اگست کے نام سے داخل ہوا۔ اسی طرح ستمبر، اکتوبر، نومبر اور دسمبر کے معنی لاطینی زبان میں بالترتیب 7واں، 8واں، 9واں اور 10واں ہیں۔ ناظرین، چونکہ لاطینی انڈو یورپین زبان ہے، اس لیے یہ سنسکرت اور فارسی کی بہن تصور کی جاتی ہے، گویا بہت سے الفاظ ان زبانوں میں قدرے مشترک یا بہت قریب پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ سپٹمبر میں SEPT سبت سنسکرت کے سبت کا ہم آواز، اور فارسی میں اس سے مشابہ ہفت۔ اسی طرح اکتوبر میں OCT اوکٹ بامانی 8 سنسکرت کے اشٹ اور فارسی کے ہشت کے کس قدر قریب ہیں۔
اسی طرح نومبر میں NOV 9، سنسکرت کے 9، فارسی کے 9۔ دسمبر میں DEC بمانی 10، سنسکرت کے 10 اور فارسی کے 10 کے نہایت قریب ہیں۔ آخر میں ناظرین، جب ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ لاطینی، سنسکرت اور فارسی زبانیں باہم اس قدر قریب ہیں، تو ایک لفظ کے بارے میں مزید جانیے کہ فارسی میں گھٹنے کو زانو کہتے ہیں، سنسکرت میں جانو اور لاطینی میں اس کا تلفظ جینو اور سپیلنگ GENU، اور پھر اسی سے انگریزی لفظ جینوفلیکشن جس کے معنی رکوع کی شکل میں ہیں، وہ بھی اسی لفظ سے لیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اردو ٹی وی کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ دلچسپ علمی اور ادبی معلومات کے لیے دیکھتے رہیں اردو ٹی وی۔